خوش آمدید۔ ہر سال عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ آئیے آج ہم عید میلاد النبی ایک تحقیقی جائزہ نامی ماخذ میں پیش کیے گئے دلائل کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ ہر سال ربیع الاول میں جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، کیا اسلام میں اس دن کو منانے کی کوئی شرعی حیثیت ہے بھی یا نہیں؟ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد یہ پورا تجزیہ گھومتا ہے۔ اچھا، اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں عید کا تصور آخر ہے کیا؟ دین کی نظر میں عید کہتے کسے ہیں؟ تو یہاں جو مرکزی دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں صرف اور صرف 2 منظور شدہ عیدیں ہیں، اس کے علاوہ دین میں کسی نئے تہوار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس دعوے کی بنیاد ایک حدیث پر رکھی گئی ہے جس میں صاف کہا گیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدیں مقرر کر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسے ایک حتمی شرعی حد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی حدیث کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی بھی نیا مذہبی تہوار بدعت کہلائے گا، یعنی دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دلیل کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عمل کی طرف موڑتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی بھی عمل کی اصلیت کو پرکھنا ہے نا، تو ان کا عمل ہمارے لیے ایک معیار ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، بھلا صحابہ کرام سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کر سکتا ہے؟ لیکن اس بے پناہ محبت کے باوجود انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو وہ اسے کرنے میں ہم سے کہیں آگے ہوتے۔ ان کا اس عمل کو نہ کرنا ہی سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے ابتدائی اور سب سے اہم لوگوں نے یہ نہیں کیا تو پھر اس کا آغاز ہوا کہاں سے؟ اب یہاں سے یہ جائزہ ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس جشن کی ابتدا آخر کب اور کیسے ہوئی۔ اور یہ ٹائم لائن ایک بہت بڑا تاریخی خلا دکھاتی ہے۔ اس کے مطابق یہ عمل نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے، اور نہ ہی تابعین اور ائمہ کے دور میں۔ اس کی شروعات اس ماخذ کے مطابق 4 صدی ہجری میں مصر کی فاطمی حکومت سے جوڑی جاتی ہے۔ یہاں محبت کے اظہار کے 2 راستوں میں فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت اتباع ہے، یعنی ان کی پیروی کرنا، نہ کہ بدعت یعنی دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ اور اس دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں اللہ سے محبت کا معیار ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو قرار دیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر میلاد منانا صحیح راستہ نہیں، جیسا کہ یہ ماخذ کہہ رہا ہے، تو پھر محبت کا صحیح اظہار کیسے کیا جائے؟ اس کے جواب میں سنت اور بدعت کے راستوں کا ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ہے بدعت کا راستہ جس میں عام طور پر روشنیاں، جلوس، نعت خوانی اور قوالی جیسے اعمال شامل ہیں، اور دوسری طرف ہے سنت کا راستہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا، کثرت سے درود پڑھنا اور روزانہ انہیں یاد کرنا شامل ہے۔ اب اس جائزے کے بالکل آخر میں ان لوگوں کے لیے جو میلاد مناتے ہیں کچھ سوالات چھوڑے گئے ہیں تاکہ وہ ان پر غور و فکر کر سکیں۔ یہ 10 سوالات ایک منطقی ترتیب میں ہے۔ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ یا صحابہ نے یہ دن منایا؟ کیا ہمارا علم یا تقویٰ ان سے بڑھ کر ہے؟ اور اگر یہ نیکی تھی تو اسے بتایا کیوں نہیں گیا؟ یہ سوالات سوچنے اور خود نتیجہ اخذ کرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا حتمی نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہترین اور مستند اظہار ان کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ اس سخت تنبیہ پر ختم ہوتا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے جس پر غور کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔